قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه. روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. صححه الألباني في صحيح سنة الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبے میں جمعہ میں جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے کی چند باتیں رکھیں گے، نکاح میں سلف کا طرز عمل. معزز حاضرین، یہ اہم موضوع ہے. ہم میں سے شادی شدہ لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے اور غیر شادی شدہ لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انوکھا ہے اور آج کے زمانے میں اس کی اہمیت بھی بڑی بڑھ جاتی ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ ایک آیت پڑھی جو ہے تقریباً سورۃ الانعام میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا. قرآن میں ایک مقام ایسا ہے، ان 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ جو ہے ہدایت کے روشن ستارے ہیں. فبہداہ مقتدی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقش قدم پر چلو. دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. دو صحابہ سے روایت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ جن کو ماشاءاللہ 5300 حدیثیں یاد تھیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار اور اچھے اخلاق کا رشتہ آنے پر کیا فرمایا، کہا اذا خطب الیکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس دیندار رشتہ ہے، ایسا رشتہ ہے جس کے اخلاق سے تمہیں ماشاءاللہ اطمینان ہو تو شادی کرا دو. اگر تم اس شادی کو رشتے کو ٹھکراتے ہو تو دو خطرات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہوگا کہ زمین میں فتنہ برپا ہوگا. کیا مطلب ہے فتنے کا؟ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کو اور دین کو چھوڑ کر خوبصورتی، مالداری، حسب و نسب، خاندان دیکھ کر شادی کرو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں اکثر لڑکے لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھ جائیں گی، اور جب بغیر شادی کے بیٹھ جائیں گے تو زمین میں فتنہ و فساد ہوگا. معزز حاضرین، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں، ہدایت یافتہ بندوں میں نبیوں اور رسولوں کا شمار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے مختلف مراحل کا تذکرہ فرمایا، اور آپ دیکھیے ماشاءاللہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ایک دو کے علاوہ، شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ ہیں، ان دونوں کے علاوہ ماشاءاللہ ہر ایک نے شادی کی. یہی بات تو اللہ نے سورہ رعد میں یوں بیان فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ کی قسم، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی، بچے بھی بنائے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دنیا کا آغاز بڑا شاندار ہے. اس دنیا کا آغاز شوہر بیوی کے رشتے سے ہوا ہے. جب بھی ہماری مسجد میں خطبہ نکاح ہوتا ہے تو ہم ماشاءاللہ اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. اس آیت میں اللہ نے کہا اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری بیوی کو بھی پیدا فرمایا. میں سمجھتا ہوں اس روئے زمین پر جتنے مسلمان رشتے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس مبارک رشتے کا الحمدللہ ہم تذکرہ کرتے ہیں. آدم کو بھی یاد کرتے، حوا کو بھی یاد کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بعد ایجاب و قبول کی کارروائی ہوتی ہے. معزز حاضرین، ابن القیم نے ایک جگہ لکھا ہے، دیکھو یہ جملہ نکاح کی فضیلت کے لیے کہنا کافی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زندگی کے 10 سال بطور مہر لگائے. لمبا واقعہ ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، مواد زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو گھونسا مارا، مارنے کی نیت نہیں تھی، وہ مر گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے. وہاں گئے تو دیکھا 2 لڑکیاں پانی جو ہے پلانے کے لیے کھڑی ہیں. وہ جو ہے جو ڈھکن ہے وہ ہٹانے نہیں ہو رہا ہے. ڈھکن ہٹایا، سائے کے نیچے کھڑے ہو کر یہ دعا کرنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں نے تیرے 2 بندیوں کو سیراب کیا نا، یہ تیری نظر میں اگر اچھا ہے، اے اللہ میں تیری رحمت سے خیر سے میں جو بھکاری ہوں، میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. یہ دعا پڑھنا تھا. 2 لڑکیاں جو پانی لینے کے لیے گئیں نا، وہ بوڑھا باپ تھا. پوچھا بیٹیاں آج بہت جلدی آ گئیں؟ تو کہنے لگے اصل میں وہاں ایک آدمی ہے جو بڑا امانت دار بھی ہے، طاقتور
پیغمبر بھی ہے، اس نے ہمیں کیا کیا؟ پانی پلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، لمبا واقعہ ہے، سورہ قصص میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا وہ کتنا اچھا ہے کہ ہم اسے اپنے گھر میں بطور خادم رکھ لیں۔ تو اس میں سے بڑی بیٹی چل کے جاتی ہے، وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں لڑکیوں میں سے بڑی لڑکی اپنے بوڑھے باپ کی تھی، چل کر جاتی ہے۔ قرآن تذکرہ کرتا ہے اس کے چلنے میں بھی ماشاءاللہ حیا تھی۔ علامہ ابن کثیر نے اس کے چلنے کی صفت کو بیان کرنے کی وجہ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ قول بیان کیا، کہا جب وہ چل کر جا رہی تھی اس کے چلنے میں، حرکات و سکنات میں بھی حیا تھی۔ عورت کے لیے جو نکلس پہنتی وہ بڑا زیور نہیں ہے، عورت کے لیے سب سے بڑا اگر زیور ہے تو اس کی حیا ہے۔ لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس نے سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک اپنے آپ کو چھپا کر رکھا تھا، آ کر اتنا ہی جملہ کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اے موسیٰ دیکھو ہمارے باپ آپ کو بلا رہے اس لیے کہ آپ نے مجھے پانی پلایا، ڈھکن ہٹایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ گئے، جا کر گھر میں گفتگو ہوئی، پورا واقعہ سنایا۔ تو دیکھو ایسا ہوتا ہمارے معاشرے میں، اگر کسی کے گھر میں لڑکی ہے انہیں رشتے میں پہل نہیں کرتا، بولتے لڑکے والج پہل کرنا کرتے، یہ کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اس لڑکی کے باپ نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، میں اپنے دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو 8 سال تک میرے گھر میں بطور خادم کام کرنا۔ اللہ اکبر، یہ کیا اخلاق تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے؟ بولے 8 سال نہیں میں 10 سال کام کرنے تیار ہوں۔ دیکھو خدمت خلق کیا، لڑکیوں کو ماشاءاللہ سیراب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا سسرال دیا۔ ان آیتوں کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں اگر کسی کو اچھا سسرال مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ تو آج دنیا میں کتنے ایسے سسرال ہیں جو اپنے داماد کا سر کھاتے ہیں، بہو کو جان کھا کے نعوذ باللہ مار دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زندگی کے 10 سال بطور مہر لگائے، اور یاد رکھو یہ نکاح آپ کی سنت نہیں بلکہ آپ سے پہلے نبیوں کی سنت بھی ہمارے پاس ہوتا، النکاح من سنتی، وہ حدیث پڑھتے ہیں، یاد رکھو یہ نکاح رسول اللہ کی سنت نہیں، اس سے پہلے جو ہے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، روایت بخاری کی ہے، شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے بڑھ کر حضرت سلیمان کو 100 بیویاں کیوں دیں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت دی، نبوت دی، قوت دی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے ان کی عزت دی۔ اگر شادی کے بارے میں گفتگو کریں، نکاح کے بارے میں گفتگو کریں، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، میں سمجھتا ہوں ہمارا خطبہ، ہمارا لیکچر اور ہماری ہر تقریر ناقص مانی جائے گی۔ نسائی کی روایت میں آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، لوگو نکاح میری سنت ہے۔ ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ ہمیں مسجد کے اندر بیٹھ جا کے النکاح من سنتی سمجھ لیتے پڑھ لیتے ہوتا، مگر مسجد کے باہر جا کو ہمیں جو کام کرتے وہ ہماری شریعت سے خارج ہیں۔ ہماری دعوتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط، ہمارے اس میں ہوتا ہے ایسے ہی، اللہ معاف فرمائے یہاں خواتین بھی ہیں، اتنا بن ٹھن کے جاتی ہیں خواتین شادیوں میں۔ آج کی خواتین اپنے شوہر کے لیے سنورتی نہیں ہیں، شادی میں جانو تو سنورتی ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ مسجد کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت مسجد کے لیے آ رہی ہے، خوشبو پھوٹ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ کو برداشت نہیں ہوا، 5300 حدیثیں یاد کر کے اگر ان کے سامنے کوئی اللہ کی بندی اگر حدیث کی خلاف ورزی کرتے تو صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے جبار کی بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا مسجد کو جا رہی ہوں۔ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ماشاءاللہ اس صحابی کے کیسے اصلاح فرمائی، فوراً کہنے لگے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر ہماری مسجد کو آئے، جب تک جا کر وہ جنابت کا غسل نہیں کر لیتی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مسجد کو جانے کے لیے ہے۔ ہماری خواتین جو میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں شادیوں میں، اگر میں آگے کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا، ہماری شادیوں میں یہ فرق کرنے نہیں ہوتا کہ کون دلہن ہے کون غیر دلہن نہیں ہے۔ معزز
حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 11 شادیاں فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائیں ان میں کیا سادگی تھی ماشاءاللہ، آپ نے کیا مہر دیا، کیا ولیمہ دیا، سن لیجئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ترتیب سے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادیاں فرمائیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ کی پہلی بیوی خدیجہ، دوسری بیوی سودا، تیسری بیوی عائشہ، چوتھی بیوی حفصہ، پانچویں ام سلمہ، چھٹی ام حبیبہ، ساتویں زینب بنت جہش، آٹھویں جویریہ اور نویں زینب بنت خزیمہ اور جو ہے 10ویں ہے میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیویوں سے شادیاں فرمائی۔ آج کل دیکھتے ہیں قرآن پر بھی اعتراض، نبی پر بھی اعتراض، مستشرقین نے مغرب میں رہنے والوں کو نبی کی سیرت معلوم نہیں ہوتی، وہ ایسے بول دیتے نعوذ باللہ، ان جملوں کو نقل کرتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمنان اسلام کہتے ہیں اللہ کی نعوذ باللہ نو شہوت پرست انسان تھے، نہیں تھے ویسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیوں کی فرمائیں۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں الرحیق المختوم سیرت کی جو کتاب ہے اس میں کھول کر دیکھو، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلے میں شادی فرمائی اس قبیلے میں ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں نے اسلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے شادی فرمائی، جب 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں، وہ ایسی غمخوار بیوی تھی جب تک خدیجہ زندہ تھی رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ اللہ کے نبی خدیجہ کو بڑا یاد کرتے، اگر خدیجہ سے اللہ کے نبی کا جو تعلق ہے نا اس پر مستقل خطبہ دے سکتے ہیں۔ ایک روایت بیان کر کے اپنی آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کی تیسری بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کو بڑا یاد کرتے۔ ایک مرتبہ سامنے عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو یاد فرمایا۔ حضرت عائشہ نے کہا بار بار اس بوڑھی کو کیوں یاد کرتے آپ؟ اس موقع پر دیکھو اللہ کے نبی اپنی بیوی دفاع کیسے کرتے ہیں۔ دیکھو خدیجہ، میری بیویوں میں جتنے غیرت مند خدیجہ کوئی اور نہیں تھیں، اور خدیجہ کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤ۔ خدیجہ انتقال ہو گئیں، اللہ کے نبی بکری بھی ذبح کرتے، خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیجا کرتے تھے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، جب ہم نکاح کرتے ہیں تو مہر دیتے ہیں، مگر نبی کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے اپنے لڑکیاں جن ازواج مطہرات آپ نے شادی فرمائی آپ کے لیے خاص تھا، آپ مہر نہ دیتے تو بھی چلتا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مہر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیوی کے نکاح میں ملتا ہے وہ 4000 دینار ہے، جو نجاشی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی۔ اگر آپ چاہتے رائل فیملی، آپ کا مقام و مرتبہ تو اتنا اونچا ہے، کوئی پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھو، رسول اللہ کو ایک پلڑے میں رکھو، ساری دنیا کے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے ولیمے کیسے تھے دیکھو، ولیموں کی سادگی پر قربان جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فدعوت المسلمین الی ولمته فما كان منها فيها من خبز ولا لحم۔ کہتے ہیں دیکھو ہماری دعوتوں میں اگر آدمی معمولی بریانی بھی دالچا رکھ ڈالا تو پورے زندگی بھر حیثیت گنتے رہتے۔ نبی کے اس ولیمے پر قربان جاؤ۔ انس کیا کہتے ہیں، میں نے سارے لوگوں کو بلایا ولیمے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں کیا تھا؟ آپ کے ولیمے میں نہ تو روٹی ہوتی تھی نہ گوشت ہوتا تھا۔ دیکھو نہ روٹی ہوتی تھی نہ گوشت ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ولیمہ کرنا ہے چمڑا نیچے بچھا دو، بولتے جس کے پاس کیا کیا ہے لے کر آؤ۔ حضرات صحابہ کرام کبھی کیا لاتے، کھجور لاتے، کوئی پنیر لاتا، کوئی گھی لاتا، ان تمام چیزوں سے ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ولیمہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے بارے میں ماشاءاللہ آپ کی مدد فرمائی۔ آپ کے سارے ولیمے کو دیکھو، ولیمے میں آپ نے نہ اسراف کیا، نہ تو ولیموں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت بتائی، بلکہ آپ کے ولیمے کو پڑھتے ہیں تو پہلی چیز یہ معلوم ہوتی ہے البذاذۃ من الایمان، سادگی سے ولیمہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ولیمے میں سادگی یہ نبی کا اسوہ ہے۔ اور دیکھو آدمی جب ولیمہ کرتا ہے تو دیکھتا لوگوں کیا بولتے ہیں کہ
میں اپنے بیٹے کو جس خاندان میں دیتا ہوں میرا داماد کیا بولتا ہے کہ یاد رکھو داماد کی پرواہ بھی نہیں کرنا, سمدھی کی پرواہ بھی نہیں کرنا, ڈرنا تو اللہ سے ڈرنا ہے. کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا ابا ذر لا تخف فی اللہ لومۃ لائم. کہنے لگے دنیا میں تبصرے کرنے والے زبانیں ہزاروں ہوں گی, ابو ذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی جو ولیمے کرتے تھے اللہ کے نبی ولیموں کو عادت نہیں عبادت سمجھتے تھے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی بابرکت زندگی ہے. ایک روایت یہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں دو زینب ہیں, ایک زینب بنت جہش ہیں, ایک زینب بنت خزیمہ ہیں. ان زینب میں سے ایک کی شادی رسول اللہ سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. نکاح کہاں ہوتا ہے؟ نکاح مسجد میں نہیں ہوتا, نکاح آسمانوں میں ہوتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھیں زوجنی اللہ من فوق سبع سماوات, اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح 7 آسمانوں پر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بیوی کے ولیمے میں بکری ذبح نہیں کی. کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ ما اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ من نسائہ اکثر او افعل مما اولم علی زینب. اللہ کے نبی نے زینب کے علاوہ کسی کے ولیمے میں آپ نے بکری ذبح نہیں فرمائی. ثابت البنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو انس رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت انس فرماتے ہیں زینب کے ولیمے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روٹی رکھی, آپ نے گوشت رکھا. جب صحابہ اکرام کے سامنے رکھا گیا تو ماشاءاللہ ولیمہ قبض ہے اچھا ہو گیا. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ولیمے میں جاتے ہیں 2 گھنٹے پہلے جا کے غیبتیں کرتے بیٹھتے ہیں, مرداں عورتاں سب مل جاتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کھانا کھاتے رہتے پیچھے جا کھڑا ہو جاتا, اٹھتا ہی نہیں انہیں. یہ دوسری بات. تیسری بات ہے دسترخوان رہتا ہے, پہلی مجلس کھا کو ختم بھی نہیں ہوا, پورا کچرا ہج باقی, لوگ جا کے ایسا بیٹھ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ شرافت اور موت کے خلاف ہے. اگر آپ کے مقدر میں کھانا ہے تو رہے گا, ویسا کہ پیچھے جا کھڑ جانا. میرے والد مرحوم اپنے بھتیجی کے ولیمے میں آئے تھے, بنگلور میں شاید لال باغ کے پاس تھا ولیمہ. وہ جب اپنے بھتیجے کے ولیمے میں تھے تو میں والد مرحوم کے بازو بیٹھا تھا میں, تو جیسے ہی گریوی لا کر رکھی گئی ایک آدمی پوری گریوی اٹھا کے اپنے پلیٹ میں ڈال لیا. میرے والد صاحب کیا کرے ولیمے سے اٹھ کر چلے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کے لیے لا کر رکھا گیا. ہونا کیا چاہیے جب لا کر رکھا گیا تو سب لوگ جب شرکت ہے اس وقت شروع کرنا چاہیے. لہذا اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں. ایسا ہی ہوا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پردے کے حکم نازل نہیں ہوئے تھے, کھا کو باتیں کرنے کو بیٹھ گئے. اور نبی کے اخلاق اور نبی کا جگر کسی کے پاس نہیں آ سکتا. کھانے کے بعد صحابہ باتیں کرتے بیٹھ گئے. زینب ہیں دلہن بن کر دیوار کی طرف بیٹھی ہوئی ہیں, باہر نکلنے نہیں ہو رہا ہے, اور نبی یہ بھی بول نہیں سکتا کہ تم باہر چلے جاؤ. اللہ نے آیتیں اتاری سورہ احزاب کی, کہا دیکھو صحابہ تمہیں کھانا کھا لیے باتیں کرنے کو نہیں بیٹھنا, کھانا کھاتے وہاں سے اٹھ جاؤ. یہ چیز تمہارا لمبا بیٹھنا نبی کو تکلیف دیتا ہے, اور نبی تم سے یہ نہیں کہتا کہ اٹھ کر چلے جاؤ, مگر اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں ماشاءاللہ نہیں شرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کی شادی فرمائی. روایتوں میں آتا ہے 500 درہم سے زیادہ آپ نے مہر نہیں رکھا. یہ واقعہ تو ہمیں رلا دیتا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کروائی. علی کون؟ بچوں میں ایمان لانے والے. ان کا پورا بچپن ان کی پوری تربیت نبی کے گھر میں گزری. جب فاطمہ رضی اللہ عنہا سے علی کی شادی ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے پوچھا اے علی تم نے میری بیٹی سے شادی تو کر لی مگر مہر میں دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا کہتے ہیں دیکھو یا رسول اللہ بطور مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کس کا بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے داماد کی یہ حالت ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے علی تم جنگی لباس جو بیچتے نا میدان جنگ میں وہ کہاں ہے؟ بولتے وہ لائے اور سونے کی کچھ چیزیں لے کر تھوڑا مہر دے کر اپنے ولیمے کو مکمل طور پر آگے بڑھایا. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے اور بیویوں کے اگر ہم مہر کو دیکھتے ہیں تو 4 گرام تک وہ نظر آتا ہے. نووی رحمہ اللہ بولتے ہیں اس سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو جہالت یہ ہے 5,780 روپے مہر دیتا. کیا بولے تو وہ 780 روپے بسم اللہ آتا اس میں. اور اسی طریقے سے علامہ بن باز کہتے ہیں شریعت نے مہر کے بارے میں کوئی تحدید نہیں کی بلکہ عرف پر چھوڑا. آدمی
آدمی اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قول مجھے اس وقت یاد آتا ہے، حدیث بھی ہے، علامہ مناوی رحمہ اللہ نے عروہ سے نقل کی، یاد رکھو جس عورت کا مہر زیادہ ہوتا ہے غلو ہوتا ہے، اور جو عورتیں مہر میں یہ کہتی ہیں مجھے اتنے لاکھ ہونا، یاد رکھو زندگی میں نحوست وہیں سے شروع ہو جاتی۔ عرب میں آج دیکھو لاکھوں ریال مہر، اسی لیے عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں اگر مہر میں زیادہ دینا خیر ہوتا تو رسول اللہ دیتے، آپ کی بیٹیاں دیتے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی کے اور آپ کی بیویوں کے اور آپ کے بیٹیوں کے مہر سے آگے بڑھنا بے وقوفی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الصدق ایسر، آپ نے کہا کہ جتنا مہر کم ہوگا ماشاءاللہ اتنی برکت ہوگی، مہر زیادہ ہو تو کیا کرتا بچہ مرد اتنا کماتا بھی نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے دونوں پاک دامن بن جائیں، شادی کو مکمل طور پر آسان کیا جائے۔ معزز حاضرین، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں بھی ہم دیکھتے ہیں دو چیزیں، اللہ کی نبی کے بیٹی کا ولیمہ ہو رہا ہے، اس میں دو چیزیں، ایک تو کشمش اور دوسرا کھجور۔ اللہ کے نبی نے اس پر ولیمہ فرما لیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معاشرے میں، اگر بھائی اپنے بھائی کو نہیں بلایا بات کرنا چھوڑالتا، اگر بھائی بہن کو نہیں بلایا کیا تمہارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ہم نہ نہیں بلاتے سو تمہیں۔ دیکھو یہ گلے شکوے کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، غور سے سن لو۔ میرے والد کی ایک عادت تھی، کبھی بھی جو ہے اپنے بھتیجے بھانجے کی شادی میں جو ہے وہ مطلب رخا کا کاٹ کا انتظار نہیں کرتے، بولی ہماری ذمہ داری ہے، اگر آپ نہیں بلا تو بھی ہمیں آتے۔ میرے والد ویسے کرتے تھے، لہٰذا یہاں دیکھو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی فرمائی۔ اگر وہ چاہتے نبی کو بلاتے، بولتے اے اللہ کے نبی آؤ میرا نکاح پڑھو تمہیں، مگر عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح بھی ہوتا ہے، رسول اللہ کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر آپ نے زعفران کے پیلے نشانات دیکھے، کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے تمہارے کپڑے پر زعفران؟ وہ لگتا ہے جو ہے شادی کی علامت تھی اس زمانے میں۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ماشاءاللہ میری شادی ہو گئی ہے، میں نے سونے کی کچھ چیزیں دے کر شادی کر لی ہے۔ اللہ کی نبی نے یہ نہیں فرمانا ہے کیوں نہیں بلایا تمہیں؟ اللہ کی نبی نے پوچھا ولیمہ کرے کیا؟ آپ نے دعا دی بارک اللہ لک۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، نکاح ہوا تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر لمبے 15 منٹ تک لوگ رو کو دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں دعا آتی ہی نہیں ہے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، دن بھر بھی دعا کرو، اگر نبی کی دعا نہیں پڑے تو آپ کی نکاح میں برکت کیسے آگے؟ بولیے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا اے عبد الرحمن ولیمہ کرے کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاہ، اگر تمہارے پاس بکری ہو تو وہ ولیمہ کرو۔ ہمارے پاس کیسے لوگ سمجھ میں نہیں آتے، حدیثوں کو سلف کے مطابق سمجھو کہ تو اپنے ذہن سے سمجھتے ہیں۔ تمل ناڈو میں ایک علاقہ ہے، نام نہیں لیتا، وہاں ایک آدمی رہتے، وہ بولتے اگر کون تو بھی ولیمے میں ایک بکری کاٹے تو نہ جاتے، 2 بکریاں کاٹے تو نہیں جاتے۔ کہتے اللہ کے نبی یہاں بول رہے ہیں کم از کم 1 بکری کاٹو، اس سے بڑھ کر کاٹ سکتے ہیں۔ یہ فہم کہاں سے آ گئی؟ 1 سے زائد کاٹے تو میں نہیں آتا، لہٰذا غلط باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شادی کر لی ہے، شادی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ولیمے پر ابھارا۔ یہ واقعہ دیکھو، ربیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، دن بعد آپ کی خدمت کرتے تھے۔ جو ہے اللہ کے نبی پوچھتے دیکھو ہمارے پاس بھی ہیں کتنے سے نوجوان ہیں جن کی شادی آج تک نہیں ہوئی ہے، فیس بک میں ادھر ادھر جو ہے نعوذ باللہ وہ کیا کرتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں لڑ کو اپنی پوری جوانی نعوذ باللہ غارت کر لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے خادم میں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی پوچھتے یا ربیعہ تو اللہ تتزوج، کہنے لگے اے ربیعہ تمہیں شادی کر لیتے کیا؟ دیکھو صاحب کہتے یا رسول اللہ میرے پاس مہر دینے کی طاقت نہیں ہے، یا رسول اللہ اگر میں شادی کر لیا تو بیوی کی خدمت میں رہ جاؤں گا، آپ کی خدمت متاثر ہوگی، لہٰذا میں شادی دیر سے کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری مرتبہ پوچھا ربیعہ شادی کر لیے کیا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے ربیعہ نے کیا باادب انداز میں کہا اے اللہ کے رسول میری دنیا اور آخرت میں کیا بھلائی ہے آپ زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے کہا جاؤ مدینے میں ایک انصار کا قبیلہ ہے، جاؤ، بولے رسول اللہ بھیجے، شادی کراؤ، بولے ربیعہ نکلتے ہیں، جا کر بولتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، وہ انصار کے قبیلے کے اخلاق پر قربان جاؤ۔ جب ربیعہ اس قبیلے کے پاس پہنچے انہوں نے کہا اگر آپ کو رسول اللہ نے بھیجا ہو ماشاءاللہ ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ گئے، بڑی عزت کی، شادی بھی کی اور ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں مکمل طور پر جو ہے ان کی پاک دامنی کا سامان فرمایا۔ ربیعہ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، پورا واقعہ سنا۔ یا رسول اللہ، آپ نے جس قبیلے میں مجھے بھیجا تھا نا وہ قبیلے والے اتنے شریف ہیں۔ آج کل کیا ہوتا، نکاح کرنے گئے تو دوسرے اسٹیٹ میں گئے تو اپنے محلے کی مسجد تصدیق نامہ لاؤ بولتے ہیں۔ یہاں دیکھو کیسا ہے ماحول، وہ ایسا قبیلہ تھا۔ ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، انہوں میرے سے پروف بھی نہیں پوچھے، ماشاءاللہ انہوں نے مکمل طور پر شادی بھی کرائی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو شادی کر لی ہے مگر اپنی بیوی کے لیے دینے کے پاس میرے لیے مہر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بریدہ جاؤ اعلان کرو یہ صحابی شادی کر چکے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے۔ ماشاءاللہ مکمل طور پر انتظام کیا گیا۔ حضرت ربیعہ نے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہا وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَوْلَمْ، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس بطور مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں اور میرے پاس جو ہے ولیمہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایک مینڈا لاؤ، اس کو ذبح کرو اور بولو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ ربیعہ چلتے ہیں، مینڈے کی جو ہے قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ ولیمے کی تیاری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنے زمانے میں ایک فقیر صحابی کے ولیمے میں ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں۔ ربیعہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، آپ بنفس نفیس شادی میں شریک بھی ہوئے، آپ نے روٹی بھی کھائی، مینڈے کا گوشت بھی آپ نے مکمل طور پر بیان جو ہے آپ نے کھایا۔ یاد رکھو صحت ولیمہ جو ہونا چاہیے آسانی سے ہونا چاہیے۔ صحابہ کے اولاد کے ولیمے بھی ہوتے تھے۔ ایک روایت کی ہے سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک ولیمے میں گئے، وہاں ہوا کیا تھا، صحابہ کا دور ہے، ذرا مرد عورتیں آپس میں تھوڑا مل گئیں۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس ولیمے میں گئے تو کہنے لگے سالم دیکھو تمہارے خاندان کا ولیمہ ہو رہا ہے، یہ عورتیں مرد کیوں مل رہے ہیں؟ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مردوں عورتوں کا آپس میں ملنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا فوراً نکل گئے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے جس شادی میں ویڈیو ہو، بینڈ بجا ہو، گانا ہو، مخالف شریعت ہو، لہٰذا وہاں نہیں جانا چاہیے۔ معززین عورتیں مردوں کو آپس میں ملا کر دعوت نہیں دینا چاہیے شادی میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسے ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کیسے تھے؟ بولتے یا رسول اللہ مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہتے تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے، لوہے کی انگوٹھی پر شادی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ روایت ہے ایک عورت جو ہے اللہ کی نبی کے پاس آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے سے شادی کر لیجئے۔ اللہ کی نبی نے اس عورت کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا میرا ارادہ نہیں ہے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا۔ دربار رسول میں واقعہ پیش آ رہا ہے، اس عورت نے وہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میرے سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتے کم از کم کسی صحابی سے شادی کرا دیجئے۔ کیا حالت تھی، اللہ اکبر۔ ہمارے پاس جو شادیاں ہوتی ہیں ان حالتوں کو ایک طرف رکھو، نبی کے زمانے کے شادیوں کو دیکھو۔ اللہ کی نبی نے ایک فقیر صحابی کو بلایا، کہا شادی کر لیتے؟ ہاں شادی کر لیتے۔ فوراً جھٹ منگنی پٹ بیا بولتے۔ کہنے لگے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے جسم پر جو کپڑا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجتکہ بما معک من القرآن، کہا قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں وہ صورتیں تم اپنی بیوی کو سکھا دو۔ یہی ایسے تھا۔ ام سلیم کی شادی کیسے ہوئی؟ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ام سلیم نے ابو طلحہ کو دیکھا، یہ ابو طلحہ اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہیں اور وہی بت لے جا کے جو ہے نعوذ باللہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ام سلیم نے کہا ابو طلحہ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اپنے ہاتھ سے بت تراش کو اس کی پوجا کرتے کیا؟ اگر تم اسلام لے لو میں تم سے شادی کرنے تیار ہوں۔ اور دیکھو ام سلیم کا جذبہ دعوت
اور کیسے دعوت دیتے. ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ کو کہتے ہیں اے ابو طلحہ اگر آپ اسلام لا لیتے ہیں وہی آپ کا اسلام لانا میرے لیے مہر ہے. خوشی خوشی ابو طلحہ نکلتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. تو ابو طلحہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لگتا ہے ابو طلحہ کچھ خیر کا جذبہ لے کر آیا ہے. پورا واقعہ سنایا. آپ نے کہا اے ابو طلحہ اگر جو ہے اتنا بہترین آفر اگر تم کو دیتی ہیں تو ماشاءاللہ یاد رکھو تم دونوں شادی کرو, ماشاءاللہ میں اس پر جو ہے گواہ بننے پر تیار ہوں. نووی رحمہ اللہ نے کہا اتنا اچھا مہر میں نے اسلام نے نہیں دیکھا. آپ نے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. اتنی ہمارے پاس مثالیں ہیں, بولنے کے لیے وقت نہیں ہے. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ان کی شادی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ہوتی ہے. ابو ہریرہ کون؟ 5300 حدیثوں کے حافظ, ان کے داماد بنتے ہیں سعید ابن مسیب. یہ دیکھو یہ سلسلہ ماشاءاللہ کیسے تھے زمانے میں. آپ نے کہا بہترین زمانہ میرا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ. اس زمانے میں پیدا ہونے والے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے متقی ہوتے تھے. سعید ابن مسیب کی بیٹی کے لیے رائل فیملی سے رشتے آتے. کون کون؟ خلیفہ ہے, خلیفہ کا بھائی, وہ لوگ آفر دیتے ہیں. اگر سعید ابن مسیب چاہتے بڑے بڑے مالدار گھروں میں رشتے کر سکتے تھے. آج یہی ہو رہا ہے, اپنے بیٹوں کو رشتہ کرو بولے تو مالدار گھروں میں رشتے کرتے, وہ ہمارے بیٹے جا کے جوتیاں سیدھے کر مجبور ہو جاتے. تو کیا کیا؟ نہیں کیا, اپنے یہ غریب جو ہے شاگرد ابو عوانہ سے شادی فرمائی. کیسے شادی ہوتی ہے دیکھو. حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اپنی بیٹے کو لے کے نکلتے ہیں. وہ اپنے شاگرد کے گھر پر دروازہ مارتے ہیں. ابو عوانہ دیکھتے ہیں میرے استاد میرے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں, بولنا کس مقصد سے آنا ہوا. تو بیٹی پیچھے کھڑی ہے, بولنے لگے آج سے یہ تمہاری بیوی ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, منگنی کرانے کے لیے لوگ شادی محل لیتے ہیں. یہاں اسلاف کا حال یہ ہے, گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ماشاءاللہ شادی ہو رہی ہے. ان تمام مثالوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اسلاف نہ مال کو دیکھتے تھے, نہ خوبصورتی کو دیکھتے تھے, نہ خاندان کو دیکھتے تھے, بلکہ دینداری کو دیکھتے تھے. لہٰذا اسلاف کی شادیاں کامیاب کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو ترجیح دے کر ماشاءاللہ شادی فرمایا. اور یہ بات یاد رکھو, آپ نے دینداری کو ترجیح دے کر شادی کرنے والے کے حق میں آپ نے دعا فرمائی. علامہ البانی کہتے ہیں جو آدمی دینداری کو دیکھ کر شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور جو لوگ دینداری کو نعوذ باللہ ہٹا دیتے ہیں, اس سے اعراض کرتے ہیں, نبی کی دعا سے نعوذ باللہ وہ محروم ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ علماء بھی اپنے بیٹیاں علماء کو دیتے ہیں. اس ممبر سے کھڑے ہو کر میں اپنے دونوں استاد میرے ہیں, ایک ہیں جامعہ کے ناظم میں مولانا دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ, اور دوسرے میرے استاد عبدالصمد عمری حفظہ اللہ, دونوں بقید حیات ہیں. ان دونوں نے ماشاءاللہ اپنی پوری بیٹیاں علماء کو دی ہیں. ان کے دامادوں میں دیکھو ماشاءاللہ پورے داماد نظر آتے مکمل طور پر علماء. لہٰذا عرب میں بھی یہی تھا, کیا کرتے تھے علماء اپنے دامادوں کو, علماء کو ہی اپنا داماد بناتے تھے. خالد المصلح کہتے ہیں میں نے ابن عثیمین کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا, ماشاءاللہ بیٹی دی. لہٰذا یاد رکھو علماء کو حفاظ کو اپنا داماد بنانے سے آپ کی بیٹی کی شادی غارت نہیں ہوتی, بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک عالم دین ایک حافظ آپ کی بیٹی کو جو ہے جتنے انداز سے اچھے انداز سے پالے گا, میں سمجھتا ہوں وہ دوسرے زندگی میں نہیں آ سکتی. آج کے خطبے کا پیغام یہ ہے, یاد رکھو اگر داماد اگر کس کو لانا ہے تو وہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت علی جیسے حیا رکھنے والوں کو آپ نے داماد بنایا. آج کل ہم لوگ دیکھتے پہلا ہینڈسم چھوکرا ہونا, بڑے بڑے بالا ہونا, ٹخنے کے نیچے پینٹ رہنا, اس کے بعد پوڑی داڑھی صاف رہنا, انجینئر رہنا, وہ رہنا, دنیا سب دیکھنے آتا. بعد نوا سے بھی جو ہے پوترے خراب ہوئے تو بولتے رشتہ برابر نہیں تھا بول کے. یاد رکھو اگر آپ بہو لانا چاہتے ہیں تو حضرت ابراہیم کو دیکھو. ابراہیم کے گھر میں, اسماعیل کے گھر میں جب ایک وہ ناشکری بہو آ گئی تو حضرت ابراہیم نے کہا دہلیز بدل لو. بیٹے نے باپ کا اشارہ سمجھا, دوسری شادی فرمائی. حضرت ابراہیم وہ براق پر بیٹھ کر شام سے ماشاءاللہ مکہ پہنچتے ہیں, جا کر بہو سے پوچھتے ہیں بہو تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو کہنے لگتی ہیں ہمارے گھر میں گوشت بھی ہے اور کیا ہے پانی بھی ہے. لہٰذا سسر کے اندر بھی شکر کا جذبہ, بیٹے کے اندر بھی شکر کا جذبہ. اگر آنے والی بہو ناشکری ہے پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. نکاح عبادت نہیں عادت ہے. بیویوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو اپنے بیویوں سے
شہوت پوری کرتے ہیں، کیا اس میں بھی اجر ہے؟ قربان جاؤ اس تعلیم پر۔ میں سمجھتا ہوں دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب نے اپنے بیوی کو مطمئن کرنا یہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صحابہ سے کہا اگر کوئی آدمی اپنی شرم کا غلط جگہ استعمال کرے تو کیا ہوتا؟ اسے عقاب ملتا، سزا ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو مطمئن کرنا بھی بہت عبادت ہے۔ اور یاد رکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، نوجوانی میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ایسے ہی سڑتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بیوائیں بہت ہیں، ہمارے پاس ایسے ہوتا 35 سال ہے بیوی کے انتقال ہو گیا، لڑکا ایسے زندگی گزار دیتا۔ ہمارے پاس لڑکیاں بھی ہیں 20-22 سال ہے، لڑکی کا انتقال ہوگا، وہ بیوی کے رکھ لے کو آن لائن ٹیوشن پڑھا گزارتے، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اگر مجھے معلوم ہے کہ میری زندگی 10 دنوں کی ہے، ان 10 دنوں کے آخری وقت میں بھی اگر مجھے اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت ہے تو میں شادی کرتا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے مرض الموت میں بولتے ہیں دیکھو بغیر شادی کیے ہوئے اللہ سے ملنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں لوگو شادی کرو، اس لیے کہ شادی کرنے سے کیا ہوگا، بچے زیادہ ہوں گے اور جتنی امت بڑھے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ ماشاءاللہ کیا کریں گے، مکمل طور پر جو ہے فخر کریں گے۔ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں یاد رکھو بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ مکمل طور پر شادی نہ کر لے۔ آج دیکھو نوجوانوں کا ٹھکانہ ایک جگہ نہیں ہے، کت کو بیان فرمایا منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہب ابن منبہ کو فرماتے ہوئے سنا بغیر شادی شدہ لڑکے لڑکی کی مثال اس درخت ہی ہے جو کسی جہیز صحرا میں ہے، کیا ہوتا ہے، ہوا آتی ہے ادھر ادھر جاتا رہتا ہے۔ بغیر شادی کیے ہوئے لڑکے لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے، ان کا ذہن ٹھکانے پر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو شادی کر لینا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا شادی کر لے کیا؟ انہیں بولا شادی نہیں کرے ہمیں۔ بولے شادی نہیں کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو احمق اور دوسرا بدکار۔ لہٰذا ہم نے جو ہے شادیوں کو آسان کریں، زنا کو مکمل کریں۔ آج الٹا کر دیا دنیا نے، زنا کو آسان کر کے نکاح کو نعوذ باللہ مشکل کر دیا ہے۔ یاد رکھو اس موضوع کے منتخب ہونے کی وجہ یہ ہے آج ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم خاندانی نظام کو بکھیرنے سے اگر بچانا چاہتے ہیں ہمیں مکمل طور پر شادی کی طرف توجہ دینا ہوگا۔ ہمارے اسلاف نے ماشاءاللہ شریعت کے مطابق شادی کی، ان کی زندگی میں برکت آئی، لڑائی جھگڑے نہیں تھے۔ آج ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، شریعت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اسی لیے دیکھتے ہیں شادی کے 1 ہفتے کے بعد خلا یا طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر ریاض الصالحین پڑھا رہے تھے، حدیث آ گئی یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت شادی کر لو، اگر تم شادی کر لو گے تمہاری نگاہ بھی محفوظ، تمہارے شرمگاہ بھی محفوظ ہیں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا سامعین میں سے کون ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہاتھ اٹھاؤ۔ 5-6 لوگ ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، کیا تربیت کا انداز ہے عبدالرزاق البدر کا۔ کہنے لگے اے اللہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اس محفل میں جتنے لوگ شادی شدہ ہیں اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئے اے اللہ یہ تیرے نبی کے مسجد میں بیٹھے ہیں علم حاصل کرنے آئے، اے اللہ ان لوگوں کی شادی کے معاملے کو آسان فرما۔ لہذا ضروری ہے ہر درس میں ہر آئے میں نکاح کو آسان کرنے، ولیمے کو آسان کرنے کی ہم توجہ دیں۔ یاد رکھو ولیمہ کرو مگر جو ہے اس میں جو ہے شرعی مخالفتیں نہیں ہونا چاہیے، اسی پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کے معاملات میں شریعت نے جو اصول دیے ہیں ان پر عمل کریں، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔